ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عید میلاد النبی بہت زیادہ جوش و خروش سے منانے لگے، پھر وہ بھی 11ویں شریف اور کچھ علماء نے ان کی مخالفت شروع کر دی. تو جن علماء نے مخالفت شروع کی ان میں زیادہ تر کا تعلق ضلع دیوبند سے تھا، تو لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا، یہ دیوبند والے ہیں دیوبند. اور جن جو 11ویں وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا. جو 11ویں وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا. جو 11ویں وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا. تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، بریلی. اس سے پہلے ایک دیوبند کی اور کتاب ہے احسان الفتاوی کے نام سے، اس کے اندر کسی نے میلاد کے تعلق سے سوال پوچھا کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں، تو اس کے جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میلاد منانے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی کہ میلاد منانا کس طرح خیر و برکت ہے، اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتائی کہ ابو لہب نے کس طرح سے میلاد یعنی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جب اس کو خوشی ملی، خوشی میں جو بندی کو آزاد کیا اور اس کے سبب وہ عذاب سے جو ہے نا اس نے کمی پائی. یہی واقعہ آپ نے علماء اہل سنت سے بھی سنا ہوگا کہ میلاد کی خوشی میں کہ جب ابو لہب کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے کہ جو مومن میلاد کی خوشی میں خرچہ کرے یا خوشی کا اظہار کرے تو ظاہر ہے کہ اس پر جو رحمت ہوں گی اس کا کیا عالم ہوگا. تو اس کا خلاصہ بھی احسان الفتاوی کے اندر دیوبندی مفتیان اکرام نے لکھا ہے، لیکن ساتھ میں ہر چیز کی ایک چیز یہ ایڈ کرتے ہیں، لیکن وہ بدعت اور خرافات آج کل رائج ہے اس لیے منانا ناجائز ہے. سوال یہ ہے کہ بدعت اور خرافات یا گناہ والے کام جو ہے آج کل کس رسومات میں شامل نہیں ہے؟ کیا شادی بیاہ کے اندر رسومات کے اندر گناہ والے کام گانا بجانا اور بدعت شامل نہیں ہے؟ تو اگر ان کام کے شامل ہونے کی وجہ سے چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ میلاد شریف، تو شادیاں بھی آج تک سنت کیوں ہیں؟ ان کو بھی ناجائز قرار دیا جانا چاہیے کیونکہ خرافاتیں تو ان میں بھی ہوتی ہیں.